محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے کر آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے. کتاب دی گئی سے یہ اب تک امید کرتی ہوں کہ آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. جہاں کہیں ذکر کیا رہتا ہے اوت الکتاب، اس سے اہل کتاب مراد ہے، یعنی یہود و نصارہ. تو اگر آپ اہل کتاب کے سامنے لے آئیں بکل آیات، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، تو نہیں یہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی ان کا کوئی فریق بھی کسی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول کرتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے. یعنی اگر اہل کتاب کے سامنے تمام آپ دلیلیں پیش بھی کر دیں تو تب بھی آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے، اور آپ کو بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کرنا. یعنی آج سے قبلہ جو ہے خانہ کعبہ مقرر ہو چکا، اس کے اندر تنسیخ نہیں ہوگی، یہ حکم نہیں بدلا جائے گا، اور ان کا کوئی بھی فریق دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتا. اور اگر آپ نے ان کی نفسانی خیالات کو اختیار کیا اپنے علم آنے کے بعد، اپنے پاس علم آنے کے بعد، تو اس وقت آپ ظالموں میں سے، یہاں پہ لفظ اذا لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو جہاں یہ نبیوں کے لیے لفظ ظالم آئے تو ظالم کا ایک معنی ہوتا ہے ناانصافی کرنے والا، تو اس وقت آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہاں ہم ظالم مطلب نہیں کریں گے، بے انصاف کریں گے. دیکھیں جب وہ شرک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بڑا ظلم ہے. تو کسی جگہ پہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب اللہ رب ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو رب مانا جائے. جو ایسا نہیں کرتا وہ غلط کرتا ہے، اس غلط کام کی وجہ سے اس کو ظلم کہا جاتا ہے. اس ظلم کو ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. تو یہاں پہ بھی ظالم کا لفظ اسی لیے استعمال آیا ہے، لیکن ہم یہاں پہ ظالم کا لفظ ظالم کے معنی میں نہیں بلکہ بے انصاف کے معنی میں لائیں گے، کہ بے شک آپ اس وقت بے انصافوں میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اگر آپ ان کے پاس ساری نشانیاں بھی لے آئیں تو تب بھی انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی. ان سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو ناحق اڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اڑنے کی وجہ یہ بار بار پیچھے تذکرہ ہو چکا، صرف ان کا بغض، ان کا حسد، ان کی دنیا سے محبت. کہ اگر ہم نے اس نبی کی پیروی کی تو آج جو ہم لوگوں کے سامنے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب کا لوگوں پہ بہت رعب تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ جو ہیں ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں تو لوگوں پہ ان کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے اور اپنی مرضی کے مسئلے بتاتے تھے اور منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف. امیر لوگوں کے لیے ضرورت تھی مسئلے کی، ان کی ضرورت کے موافق ان کو مسئلہ بتا دینا لوگوں کے سامنے اور ان سے نذرانے بٹور لینا. تو اب اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تو ان کی سارے نذرانے اور ان کی بڑائی ختم ہو جاتی. تو یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، ساری نشانیاں بھی لے آئیں، تو تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کر دی کہ آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی. یعنی اب جو ہے قبلہ خانہ کعبہ مقرر ہو چکا، اس کے اندر تنسیخ نہیں ہوگی، یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا. بعض آیتیں اسی بات پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کوئی حکم دیا اور اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا کسی حکمت کی بنا پر. تو لیکن اب جو ہے خانہ کعبہ جو ہے مقرر ہو چکا، اس کے اندر تنسیخ نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کا کوئی فریق جو ہے دوسرے کے قبلے کو قبول کرتا ہے. اور اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں علم آنے کے بعد تو اس وقت آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے، یعنی یہ غلط بات ہوگی. تو دوسروں کی خواہش پوری کرنا یہ تو سری ظلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو بوجہ معصوم ہونے کے یہ عمل بہت ہی قطعاً ناممکن تھا. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِیقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے،
لا یکتمون الحق، چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، الحق کہ واقعی یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، سو آپ شک کرنے والوں میں مت ہو جائیے۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی کہ چھپانا جو ہے ان کا دانستہ ہے کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، بس آپ ان شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی وہ جو شک ڈالنے کے لیے باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیے۔ تو یہود و نصارہ کے پاس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر نشانیاں تھیں کہ جیسے کہ یہاں قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے زبردست عالم تھے اور وہ سچے تھے، اس کتاب کو سچ مانتے تھے، اور اس سچائی کا ثبوت تھا کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، یہاں تو کہا جائے نا کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ آپ کی صفات اور علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو آپ کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا کہ یہ نبی برحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں کی یہی بات بتائی کہ یہ تو اس قدر آپ کو کے بارے میں شناخت رکھتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی طرح سے آپ کو پہچانتے ہیں، جیسے کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس ان کی کتابوں کے اندر اتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اور پہچاننے کے باوجود یہ جو اس بات کو چھپاتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہم چھپا رہے ہیں، جو بات ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، سچ یہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وجہ پھر وہی دنیا کی محبت، مادہ پرستی، دنیا کے مفاد اور حسد کہ نبوت ہمارے خاندان سے میں کیوں نہیں آئی، یہ بنی اسماعیل کے بیٹے ہیں اور ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، نبوت ادھر آنی چاہیے تھی۔ اس کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نوازتا ہے۔ تو اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آپ یقین رکھیں کہ جو آپ کے پاس ہے یہ حق ہے، تو آپ ان شک کرنے والوں کی باتوں میں مت آئیے، فلا تکونن من الممترین، تو نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا شک کرنا تھا، آپ کے ذریعے امت محمدیہ اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے شک ڈالنے سے شک میں مت پڑیں، بلکہ اس شک کو رفع کریں، اور جو آپ کی طرف سے پیغام آیا ہے وہی سچ ہے۔